نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم تعلیلات کا جو ہمارا آخری ٹاپک ہے تقریباً وہ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اوور ویو دے دوں کہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے تعلیلات کے سلسلے میں وہ کیا تھا۔ تعلیلات میں ہم نے کہا کہ ایک ہوگا صحیح اور ایک ہوتا ہے غیر صحیح۔ غیر صحیح ہم نے کہا وہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا ہوگا کہ فعل بلحاظ مادہ کہ روٹ ورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ فعل کو دیکھیں گے تو وہ یا تو غیر صحیح ہوگا یا صحیح ہوگا۔ تو جب بھی کسی فعل کے روٹ ورڈ کے اندر واو یا آ جائے، جس کو حروف علت بھی کہتے ہیں، تو وہ غیر صحیح افعال ہوں گے، اور جن کے اندر ہمیں پتہ نہیں کہ ٹوٹل 28 یا 29 جو الفابیٹ ہے، حروف تہجی ہے عربی کی، ان دو کے علاوہ جو بھی بقایا سے جو بھی روٹ ورڈ بنے گا، جو بھی مادہ بنے گا، جو بھی فعل بنے گا، وہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صحیح کو فردر پھر دو میں کیا ہوا تھا، محموز اور مضاعف، اور اس کو فردر پھر ہم نے 3 میں کیا ہوا تھا، اس کو ویسے معطل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غیر صحیح کو۔ تو یہ فردر 3 میں ڈیوائیڈ تھا، معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام، اور جس کا دوسرا نام تھا مثال، اس کا دوسرا نام تھا اجوف، اور اس کا دوسرا نام تھا ناقص، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، محموز میں ہم نے کہا کہ جس کے اندر حمزہ آ جائے تو وہ ایک ہوگا پھر فردر محموز الفا، دوسرا ہوگا محموز العین، اور تیسرا ہوگا محموز اللام۔ اور اس فا عین لام سے آپ کنفیوز نہ ہو، یہ جو ہمارا سٹینڈرڈ کلمہ ہے نا، فا عین لام، یہ بیسیکلی اسی کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ عربی میں ہمیں پتہ ہے نا کہ 99.99% جتنے بھی وربز ہیں وہ 3 حرفی حروف تہجی سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ 3 ہے، فا عین لام، اس کو سٹینڈرڈ ڈائی بنا کے تو اس کو ہم ہمیشہ پوزیشن 1، عین کو پوزیشن 2 اور لام کو پوزیشن 3 کہتے آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ وہ ہے کہ پوزیشن 1، 2 اور 3۔ اور اس میں ہم نے کہا کہ 2 ایک جیسے حروف، کوئی بھی 2 ایک جیسے حروف، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ، کیونکہ یہ صحیح ہے نا، وہ جب بھی 2 ایک جیسے حروف آ جائیں تو اس کو ہم کہیں گے مضاف۔ مثلا اگر کسی لفظ کے اندر آ جائے ہا با اور با، حبابا، ٹھیک ہے، تو یہ 2 ایک جیسے حروف آ گئے۔ تو جب بھی کسی مادے کے اندر 2 ایک جیسے حروف آ جائے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو وہ مضاف کی کیٹیگری، مضاف ویسے بھی ڈبل کو کہتے ہیں، تو اس کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تو بڑا سمپل ہے۔ جس طرح اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کہا کہ یہ حمزہ، میم اور را، امارا، تو فا کی جگہ حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کہا سآلا، آپ کا عین کلمہ کی جگہ پہ حمزہ آ گیا، اور یہ ہے آپ کا قرأ، آپ کا لام کلمہ کے اندر حمزہ آ گیا۔ اس کی مثال ہم نے لکھ دی، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اس کا ہم نے یہ بتایا کہ جب معطل ہوگا تو معطل پھر معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام، جس کے دوسرے نام مثال اجوف اور ناقص تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کے اس پوزیشن نمبر 1 کے اوپر ایدر آف دی ٹو، ٹھیک ہے، یا واو یا آ جائے تو وعدہ اور یا سین اور را یا سرا، ٹھیک ہے، تو اس کو اب مثال کہیں گے، اور پہلے والے کو مثال واوی اور دوسرے والے کو مثال یائی کہیں گے۔ اسی طرح یہ تھا قوالا اور بایا، تو درمیان میں آپ کا واو آ رہا ہے اور یا بھی آ رہا ہے، تو اس کو اجوف واوی اور اس کو اجوف یائی کہیں گے۔ اور اس کا ہم نے کہا دعاوا اور ہدایا۔ تو ناقص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لام کلمہ کی جگہ واو یا آ جائے تو اس کو ناقص واوی اور اس کو ناقص یائی کہیں گے۔ اس براڈر پکچر کے بعد ہم نے پھر اس کے قواعد پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے، اور قواعد ہم نے کہا تھا، اس کے قواعد ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیے تھے، اس کے ہم نے پڑھ لیے تھے، اس کے بھی پڑھ لیے تھے، اس کے بھی پڑھ لیے تھے اور اس کے بھی پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لفیف۔ تو لفیف ہمیں اس پکچر میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ لفیف میں پھر 2 ہے، مقرون اور مفروق، مطلب لفیف مقرون اور لفیف مقرون۔ اس لیے ہم نے اس کو اس کیٹیگری میں نہیں ڈالا تھا کہ یہ جو لفیف ہے ادھر مقرون ہو یا مفروق ہو، ان کے اوپر کوئی الگ قاعدے نہیں لگتے، ٹھیک ہے، ان ایگزسٹنگ میں سے اس کے اندر وہ قاعدے لگتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم نے یہ پڑھنا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مفروق یا مقرون کا مطلب کیا ہے؟ مقرون قرن سے نکلا ہے، قرن کا مطلب ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، اور مفروق کا مطلب ہے فرق سے نکلا ہے، درمیان میں کچھ اور چیز ہوگی، کوئی فرق ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجوف سے، مثال سے اور ناقص سے کس لحاظ سے الگ ہے؟ یہاں تو ہم نے کہا نا کہ ایک ایک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، واو یا آ رہا ہے، واو اور یا آ رہا ہے۔ اس میں، ان تینوں میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو 2 حروف علت مل جائے، واو اور یا، یہ دونوں اس کے اندر ہو، اس روٹ ورڈ کے اندر ہو۔ مثلا یہ فرق والا ہے نا، قرن ساتھ والا ہے، تو ایک مادہ ہے حیا یا، ٹھیک ہے، اور ایک مادہ ہے تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو عین کلمہ کی جگہ اور لام کلمہ کی جگہ 2 ایک جیسے حروف تو ہے ہی، لیکن وہ حروف بیسیکلی علت والے بھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کا فا کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ آپ کو 2 حروف مل گئے، دونوں حروف علت ہے، لیکن دونوں کے درمیان ایک حرف اصلی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ فرق کے ساتھ ہے، مفروق ہے۔ تو اس کے قاعدے کیا ہے؟ اس کے قاعدے کیا ہے؟ کوئی نیا قاعدہ کوئی نہیں ہے، انہی میں سے یہ قاعدہ ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ تو آئی ہوپ یہ پکچر دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ تعلیلات بیسیکلی کیا تھی اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ ایک ہوگا لفیف مفروق اور دوسرا ہوگا لفیف مقرون، تو یہ ہے ساتھ ساتھ، یہ ہے الگ الگ، مفروق فرق کے ساتھ۔ اچھا، یہ کچھ مثالیں، مادے بہت ہے
لیکن یہ صرف آپ کو سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ مفروق وہ ہوگا جس کے روٹ ورڈ کے اندر فا یا لام کلمہ، عین نہیں، اس کے اندر حروف علت میں سے کوئی آ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا فا کلمہ ہے، یہ آپ کا لام کلمہ ہے، اور یہ درمیان والا آپ کا عین کلمہ ہے، اور ہم بار بار اسٹینڈرڈ ڈائی کو اسی لیے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مقرون کہ آپ کے وہ جو حروف علت ہے دونوں وہ ساتھ ساتھ ہو، ٹھیک ہے، وہ ساتھ ساتھ ہو۔ اچھا اب اگر آپ اس مادے کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس کو دیکھیں نا، آپ کا یا شروع میں آ رہا ہے، وہ شروع میں آ رہا ہے، چونکہ ہم نے صرف سمجھنا ہے تو ہم کوئی ایک ایک رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو اس کے شروع میں ایک واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا کہ اگر فا کلمہ کے اندر حروف علت آ جائے تو ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا مثال، اور مثال میں بھی اس کیس میں مثال واوی۔ فی الحال آپ اس یا کو اگنور کر دیں، آپ پہلے کلمے کو دیکھیں، فا کلمہ کو، پوزیشن 1، تو پوزیشن 1 پہ آپ کو واو مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مادہ ہے نا، یہ مثال بھی ہے، لیکن اگر آن دی ادر ہینڈ آپ اس فا کو فی الحال اگنور کر دیں اور آخر لام کلمہ کو دیکھیں تو یہ ناقص بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مثال پلس ناقص کا کمبینیشن ہے، صحیح ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ اچھا ادھر آ جائے، یہ مثال نہیں ہے کیونکہ فا کلمہ را ہے، حرف صحیح ہے، درمیان میں آپ کو ایک واو مل رہا ہے، حرف ناقص، تو درمیان میں جب آ رہا تھا تو ہم نے اس کو کیا ڈکلیئر کیا تھا؟ اجوف، اگر آپ کو یاد ہو، اجوف واوی، اور اگین آپ اینڈ پہ دیکھیں گے تو یہ بھی ناقص ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی مادہ آئے گا مفروق والا، تو اس کے اندر پاسبلٹی یا پروبیبلٹی کیا ہے کہ مثال کا قاعدہ بھی لگ سکتا ہے اور ناقص کا بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک؟ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کو اس کیٹیگری میں الگ سے اس نہیں لکھا تھا، اس کے اندر وہی پرانے قاعدے ریپیٹ ہوں گے۔ سملرلی مقرون میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اجوف کا اور ناقص کا قاعدہ لگ سکتا ہے، یہی پاسبلٹی ہے نا۔ تو جب جو مفروق ہوگا اس کے اندر تو یہ دونوں قاعدے لگیں گے، اور جو مقرون ہوگا اس کے اندر صرف ناقص کا قاعدہ لگے گا، اجوف کا نہیں لگے گا۔ بس قاعدے کیا ہے وہی ہے۔ اب اس میں اگر آپ کہیں تو ریپیٹ کر دیتے ہیں، مثلا واو قاف اور یا ہے، تو ہم نے کہا یہ مثال بھی ہے، تو یہ باب ضربہ سے آتا ہے، تو ضربہ ہمارے پاس ہے، ضربہ یضربو، تو یہ بن جائے گا وقایا یوقیو، ٹھیک ہے؟ وقایا یوقیو ضربہ یضربو، اور اسی طرح آپ کا یہ بھی باب ضربہ سے ہے، تو یہ ہو جائے گا روایا یرویو، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب ہم نے کہا کہ جو لفیف مفروق ہے اس کے اندر یہ دونوں قاعدے لگیں گے، اور جو مقرون ہے اس کے اندر صرف اور صرف ناقص کا قاعدہ لگے گا، اجوف کا نہیں لگے گا۔ اچھا قاعدہ کیا ہے؟ مثال پہ آ جائے، مثال میں کیا تھا کہ وقایا یوقیو،
تو یہ چونکہ باب ضربہ ہے، اور مثال میں آپ کو ہم نے جو ایک کیچ ورڈ دیا تھا، ہم نے کہا نا کہ حذف، ہم نے کہا کہ مثال جب بھی ان 3 ابواب میں سے ہوگا اور زال کو آپ سمجھ لیں کہ ضاد ہے، حذف، ٹھیک ہے، حذف مینس زال کے ساتھ جب حذف ہے اس کا مطلب ہے کہ نکل جانا، ختم کر دینا، حذف کر دینا۔ سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کہا کہ یہ اس کو آپ زال کو ضاد سمجھ کے پڑھے۔ کیوں سمجھ کے پڑھے؟ کیونکہ یہ حا آپ کا باب حاسبہ سے ہے، ضاد آپ کا باب ضربہ سے ہے، اور فا آپ کا باب فتحہ سے ہے۔ تو مثال میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی روٹ ورڈ ان میں سے آئے گا، ان ابواب میں سے آئے گا، تو اس کے اندر کوئی چیز حذف ہوگی، ٹھیک ہے، تو حذف کیا ہوگی؟ وہ جو حرف علت ہے وہ حذف ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو حذف والی کہانی ہے نا، ایک تو یہ ماضی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ قاعدے ہم نے پڑھے ہیں، یہ مثال کا لیکچر اگر آپ ہمارا نکالیں تو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک تو وہ ماضی کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگا، اور ایک فعل معروف کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگا، معروف کے اوپر اپلیکیبل ہوگا، مجہول کے اوپر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور مضارع کے اندر۔ تو یہ ہے وقایا جو کہ ماضی ہے۔ تو ماضی کے اندر اب آپ کا مثال کا یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا، یہ قاعدہ ہے۔ لیکن ناقص کا دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ ناقص ہم نے پڑھا تھا کہ حرف علت متحرک ما قبل اگر فتحہ ہے، زبر ہے، تو آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں کھڑی زبر میں۔ یہ یا صرف لکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، تو یہ بن گیا آپ کا وقع، ٹھیک ہو گیا۔ ادھر آ جائے، مضارع میں ہم نے کہا اور فعل معروف میں ہم نے کہا کہ باب ضربہ فتحہ اور حاسبہ سے ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو ہم اس کا وہ حذف کر لیتے ہیں، یہ بن گیا یقیو۔ پہلا ہم نے مثال کا قاعدہ اس کے مضارع معروف کے اوپر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو نا، ولدا یولیدو ضربہ یضربو، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا اس کے اوپر چونکہ اپلائی نہیں ہوگا ولدا، تو یہاں سے ہم نے غائب کیا تھا واو، تو ولدا یلیدو۔ سورہ اخلاص میں جو ہے نا لم یلد، تو وہ یلد اس لیے بنا تھا کہ ایک تو وہ لم آ گیا تھا تو اس نے اس کو ساکن کر دیا، ادروائز یہ واو غائب کیوں ہوا تھا؟ مثال کے قاعدے لگا کے، اور یہ چونکہ باب ضربہ سے تھا تو باب ضربہ میں واو آپ کا حذف ہو جائے گا۔ اچھا، ایک قاعدہ ہم نے مثال کا لگا لیا، اور اس میں یہ کیا ہوا کہ یہ واو یہاں سے غائب ہو گیا۔ اب چونکہ آخر میں یا بھی تو آ رہا ہے نا، اور یا کہاں آتا ہے؟ ناقص میں، تو اب ناقص کا قاعدہ لگاتے ہیں۔ ناقص کا قاعدہ کیا تھا کہ حرف علت اگر متحرک ہے یا ما قبل زیر ہے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کا بن گیا وقع یقی۔ تو وقع اس کا ماضی ہے، یقی اس کا مضارع ہے۔ پھر یہاں سے گردان بنانا آپ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ صرف ریفریشر پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ مفروق کیا ہوگا جس کے اندر 2 حروف علت آ جائے اور دونوں فاصلے پہ ہو، فرق کے ساتھ ہو، تو اس کے اندر مثال کا اور ناقص کا قاعدہ لگے گا۔ اور مثال کا قاعدہ ہمیں الگ سے پتہ ہے کہ ماضی میں نہیں ہوتا، مضارع میں ہوتا ہے، اور وہ بھی معروف سے ہوتا ہے، اور وہ بھی ان 3 ابواب سے ہوتا ہے۔ اور وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور ناقص کا قاعدہ ایک ہی ہے جو یہاں لگ رہا ہے کہ اگر یا متحرک ہو ما قبل زیر ہو تو یہ ساکن ہو جاتا ہے۔ ادھر آ جائے، یہاں اگر اصولاً آپ دیکھیں، اجوف ہم نے پڑھا تھا نا، قوالا، تو ہم نے کہا حرف علت متحرک ما قبل فتحہ، تو یہ زبر میں چینج ہو جائے گا، تو بن گیا تھا قالا۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں نا، وہ تو درمیان میں ہے نا، حرف علت بھی ہے، متحرک بھی ہے، ما قبل فتحہ بھی ہے، تو اس کو بیسیکلی تو یہ ہونا چاہیے تھا نا را،
اور بعد میں یا ہونا چاہیے تھا اصولاً، لیکن ابھی ہم نے کہا کہ اس کے اندر اجوف کا قاعدہ لگتا ہی نہیں ہے، اجوف کا قاعدہ بالکل نہیں لگے گا تو صرف ناقص کا قاعدہ لگے گا۔ تو اب ناقص کا قاعدہ یہ ہم نے کہا کہ حرف علت یا ہے، متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، تو ہم نے کہا یہ بن جائے گا روا، ٹھیک ہے، روایت کرنا، روا۔ ادھر آ جائے، اگین اجوف شجوف کوئی نہیں لگنا، صرف اور صرف ناقص لگنا ہے۔ تو ناقص ہم نے کہا کہ اگر حرف علت یا متحرک ہے، ما قبل زیر ہے، تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا یروی، ٹھیک ہے، روا یروی۔ یہ ہے بیسیکلی آج کا ہمارا ٹاپک۔ قاعدے آپ نے دیکھ لیے تھے، ان کو ہم تفصیل سے پھر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ قرآن سے کچھ مثالیں لے کے سمجھنے کی، اور اسی کو پھر ہم اپلائی کریں گے قرآن کی آیتیں لکھ کے، تو اس میں سے ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔